بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامین پی کیڈٹ اکیڈمی. پیپر نمبر 9. اسسٹنٹ سب انسپیکٹر amongst constables and head constables in Punjab Police 2009 Part 2. Question number 51. The speed of sound is dash the speed of light, greater than, equal to, less than. جو آواز کی سپیڈ ہے، رفتار ہے، اور جو روشنی کی رفتار ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جو روشنی کی رفتار ہے وہ ہے 300 ملین میٹر پر سیکنڈ. جو آواز کی رفتار ہے وہ ہے 340 میٹر پر سیکنڈ. تو آئے گا the speed of sound is less than the speed of light. Question number 52. A computer mainly consists of electronic connections, devices, circuits, chips. ایک کمپیوٹر جو مشتمل ہوتا ہے الیکٹرانک کس چیز پر ہوتا ہے؟ تو وہ سرکٹ پر مشتمل ہوتا ہے، الیکٹرانک سرکٹس پر مشتمل ہوتا ہے. رائٹ آنسر از سی. کویسچن نمبر 53. The famous scientist Albert Einstein belonged to France, Germany, England, America. رائٹ آنسر بی جرمنی. البرٹ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی تھی، جو کہ دو تھیوریز تھیں، ایک 1905 میں اور ایک 1915 میں. ان کو نوبل پرائز بھی ملا تھا فزکس میں، اور انہوں نے ایکویشن ڈرائیو کی تھی E=mc². Question number 54. The body temperature of a normal man is A. 81.1 degrees Celsius, 36.9 degrees Celsius, 98.6 degrees Celsius, 21.7 degrees Celsius. تو اس کا رائٹ آنسر ہے B 36.9 ڈگری سیلسیس. ویسے جنرلی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 37 ڈگری سیلسیس اور 98.6 فارنہائٹ. تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر آدمی میں، ہر ایک انسان میں 0.5 ڈگری سیلسیس زیادہ یا کم اور 0.9 ڈگری فارنہائٹ زیادہ یا کم ہو سکتا ہے. کوسچن نمبر 55. Which of the following blood group is called a universal donor? A, B, B, O. تو اس کا رائٹ آنسر ہے O نیگیٹو. او نیگیٹو جو ہے نا یہ لویسٹ رسک ریئیکشن ہے، یعنی کہ کم اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ اگر ڈونیٹ کوئی کرے تو، اس لیے اگر ہر خون کو یہ لگایا جائے تو اس سے ریئیکشن کم ہوتے ہیں. کویسچن نمبر 56. alumni means scholar, university, ex-student of an institution, student of colleges. رائٹ آنسر ہے سی ex-student of an institution. A graduate and long time attendee، یعنی کہ جنہوں نے وہاں پر گریجویشن کی ہو یا زیادہ عرصہ وہاں پر حاضر آتے رہے ہوں کسی کلاس کی صورت میں، تو وہ جو ہے نا الومنی کہلاتے ہیں. کویسچن نمبر 57. آئیڈینٹیفائی دا کریکٹ اسپیلنگ. بلیورڈ، اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سڑک جس کے دونوں طرف گھاس یا درخت وغیرہ ہو. تین قسم کی سڑکیں ہوتی ہیں، ایک جس کو ہم روڈ کہتے ہیں جو کہ دو طرفہ راستہ ہوتا ہے، دوسری ہم اسٹریٹ کہتے ہیں جو کہ دونوں طرف جس کے گھر ہوتے ہیں یا گلیاں جس کو کہتے ہیں، اور تیسری ہوتی ہے بلیورڈ. یہ ہوتی ہے سڑک جس کے دونوں طرف گھاس یا درخت ہو، لان جس کو ہم کہتے ہیں، یا پارک وغیرہ میں جاتے ہیں درمیان میں راستہ ہوتا ہے، سائڈوں سے گراس ہوتا ہے یا جو ہے نا پودے لگے ہوتے ہیں، اس کو ہم بلیورڈ کہتے ہیں. اس کے رائٹ اسپیلنگ ہے ڈی BOLEVARD. کویسچن نمبر 58. وچ ورڈ از رانگلی اسپیلڈ ان دا فالوئنگ سیٹ آف ورڈ؟ نرسری، سیکنڈری، پرائمری، لائبریری. تو اس کے جو رانگ اسپیلنگ ہے وہ ہے لائبریری کے، کیونکہ لائبریری کے اسپیلنگ ہے LIBRAY. اس میں ای جو ہے وہ اضافی ہے. کویسچن نمبر 59. دا ہارس مین پولڈ دا ڈیش آف دا ہارس. رینز، 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 رینز. تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی رینز. REINS اس کا مطلب ہوتا ہے لگام، اور جو پہلا ہے REIGNS اس کا مطلب راج. اسی طرح RAINS بارش. کویسچن نمبر 60. آئیڈینٹیفائی دا کریکٹ اسپیلنگ. اکرڈ. اکرڈ کا مطلب ہوتا ہے واقع ہونا یا وقوع پذیر ہونا. اس کا رائٹ آنسر ہے AOCCURRED. کویسچن نمبر 61. وچ آف دا فالوئنگ ہیز انکریکٹ اسپیلنگ؟ انکوائری، آپریشنل، پروبیشن، الیکٹریسٹی. تو اس کا رانگ اسپیلنگ جو ہے وہ الیکٹریسٹی کی ہے، الیکٹریسٹی کی، اور رائٹ اسپیلنگ ہے وہ ہے ELECTRICITY. یہاں پر لکھا ہوا ہے RECITY. کویسچن نمبر 62. واٹ از دا میننگ آف دا انڈر لائن فریز in the following sentence? He turned a deaf ear to my advice. اس نے میری بات کو ایسے سنا جیسے کہ وہ بہرا ہو. کویسچن کا جو آنسر ہے وہ ہے اگنور کرنا، کسی کی بات غور سے نہ سننا. تو اس کا سی ہے did not listen.
Question number 63, the instruction. Question number 63, industrious means sensible, successful, diligent, painful. Industrious कहते हैं मेहनती को, तो इसका राइट आंसर है सी, diligent या हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो होते हैं. Question number 64, 0.26 divided by 100. तो जब 0.26 को 100 पर तकसीम करते हैं तो ये असूल है, अगर 100 से ज़रब देते तो इशारिया 2 आगे चला जाता है, 26 आ जाता है. क्योंकि 100 पर तकसीम कर रहे हैं तो इशारिया 2 नंबर पीछे आएगा, 0.0026. राइट आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 65, 3 × 4 × 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू. तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं. तो 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा. राइट आंसर इज सी, 12. 30 + 39.98 इज इक्वल टू. तो 30 और 39 हो जाएंगे 69, आगे इशारे 98 वैसे आ जाएगा. राइट आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 67, 5448 rounded off the nearest. Question number 67, 5448 rounded off to the nearest 1000 is. तो क्योंकि ये 5448 है, इसलिए इसको 5000 लिखेंगे. हम इसको 6000 नहीं लिख सकते. अगर ये होता 5548 तो फिर हम 6000 लिख सकते थे, क्योंकि वो 500 से ज़्यादा होता. क्योंकि जब इसका लिखने का तरीका ये है कि अगर एक नंबर 5 से कम हो तो फिर उसको जो है ना पिछला नंबर लिखते हैं, अगर 51 हो तो फिर अगला पूरा मुकम्मल नंबर लिख सकते हैं. राइट आंसर इज सी, 5000. क्वेश्चन नंबर 68, अ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, अ ब्रेड्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया. तो जब रेक्टेंगल हो, इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई. 16 सेंटीमीटर लंबाई दी हुई है और जो चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर. इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. क्योंकि ये है सेंटीमीटर को भी जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी डबल हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है. इसका राइट आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 69, 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू 3% ऑफ. क्योंकि जो 100 का हम 30% लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा. इसी तरह अगर 1000 का हम 3% लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा. राइट आंसर है सी, 1000. क्वेश्चन नंबर 70, असलम रैन अराउंड 1.4 किलोमीटर ट्रैक 70 टाइम्स, हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही रन. असलम ने 1.25 किलोमीटर का जो एक ट्रैक है उसके ऊपर 17 चक्कर लगाए, तो उसने टोटल सफ़र कितना किया है. 1/4 को 17 से ज़रब देंगे जो आ जाएगा 17/4. तो इसको जब डिवाइड करेंगे 17 अंदर रख के 4 पर तकसीम करेंगे, 4 का आएगा 16, नीचे 1 बच जाएगा. तो लिखने का तरीका वही है, ऊपर वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड पे, नीचे वाली ऊपर, और जिसको डिवाइड किया वो नीचे आ जाएगी. 4 1/4 यानी 4.5 यानी 4 किलोमीटर और 0.25 4.25 किलोमीटर उसने जो है ना रनिंग की है एक टाइम में. क्वेश्चन नंबर 71, द डिग्री इन ए कंप्लीट सर्कल आर. कोई भी सर्कल हो तो उसकी जो टोटल डिग्रीज होती हैं वो 360 होती है. क्वेश्चन नंबर 72, विच शेप हैज़ 4 इक्वल साइड एंड राइट एंगल्स. यानी कौन सी ऐसी शेप है जिसकी चारों तरफ जो है ना बराबर होती है लंबाई चौड़ाई, तो इसको हम स्क्वायर कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35. तो स्क्वायर का मतलब होता है इसको दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करना. 35 को जब 35 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 1225, जो कि राइट आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 74, पाकिस्तान में राजुल वक्त कवानीन को इस्लामी ढांचे में डालने के लिए कौन सा इदारा कायम किया गया है. बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वफाकी शरई अदालत, इस्लामी नज़रियाती कौंसल. तो राइट आंसर है सी, इस्लामी नज़रियाती कौंसल. इसका काम यह जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में वफाकी और सूबाई असम्बलियों को इस्लाम के मुताबिक कवानीन ढालने में मदद करती है. क्वेश्चन नंबर 75, किस जलील कद्र सहाबी के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि वो ईमान ले आएँ. ए हज़रत उस्मान, बी हज़रत हमज़ा, सी हज़रत उमर फ़ारूक, डी हज़रत ज़ैद बिन हारिस. इसका राइट आंसर है सी, हज़रत उमर फ़ारूक. हज़रत उमर फ़ारूक के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी. तो वो जब अपनी बहन के घर तशरीफ़ ले गए तो वो सूरह ताहा की जो है ना तिलावत कर रही थी. उन्होंने जब सूरह ताहा की तिलावत सुनी तो फिर इस्लाम ले आए. क्वेश्चन नंबर 76, इस्लामी माईशत में रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है. ज़कात, उशर, जजिया, सदका. तो इसका राइट आंसर है ए, ज़कात. जब हर मुस्तहिक तक ज़कात पहुँचेगी तो फिर माईशत मजबूत होगी, गुर्बत का खात्मा होगा.
77 غار کہف کس ملک میں ہے؟ اے شام، بی عراق، سی مصر، ڈی سعودی عربیہ۔ تو غار کہف جس کو اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے، 18ویں سورہ ہے سورہ کہف، یہ اردن کے شہر عمان کے مضافات میں ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے اردن۔ کویسچن نمبر 78، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو کس غزوہ میں شہید کیا گیا؟ اے غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، غزوہ احد۔ رائٹ آنسر ہے ڈی غزوہ احد میں۔ 22 مارچ 625 عیسوی میں، قاتل اس کے تھے وحشی بن حرب۔ 17 شوال 3 ہجری میں یہ غزوہ احد ہوئی تھی۔ کویسچن نمبر 79، طائف کے سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت بلال، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارث۔ رائٹ آنسر ہے ڈی حضرت زید بن حارث۔ مکہ سے 40 میل کے فاصلے پر طائف ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امراء سے ملنے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارث تھے۔ کویسچن نمبر 80، عرب میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز کون سا تھا؟ مکہ، خیبر، طائف، حبشہ۔ رائٹ آنسر ہے بی خیبر۔ 629 عیسوی میں اس کو فتح کیا گیا۔ 6 قلعے تھے اس میں، جس میں کموس قلعہ سب سے زیادہ مستحکم تھا۔ کویسچن نمبر 81، عصا اور بید بیضا کون سے نبی کے معجزات ہیں؟ مکہ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ۔ رائٹ آنسر ہے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کویسچن نمبر 82، قرآن مجید میں حروف مقطعات کی کل تعداد کتنی ہے؟ 21، 27، 29، 35، تو یہ ٹوٹل ہے 29۔ کویسچن نمبر 83، قرآن حکیم میں کس غزوہ کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا؟ غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ احزاب، غزوہ تبوک۔ تو رائٹ آنسر ہے بی غزوہ بدر۔ 17 رمضان 2 ہجری میں یہ ہوئی۔ 13 مارچ 624 عیسوی میں مدینہ کے جنوب میں سفر کر کے بدر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی، جس کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا۔ کویسچن نمبر 84، خلافت راشدہ کا کل عرصہ کتنا ہے؟ 23 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال۔ خلافت راشدہ کا کل عرصہ 30 سال ہے، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت رضی علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کا عرصہ گنا جاتا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی 6 ماہ خلافت کو خلافت علی کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 85، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس سن ہجری میں ہوا؟ 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری، 12 ہجری۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 40 برس کی عمر میں پہلی آیت یعنی قرآن مجید نازل ہوا۔ 63 برس کی عمر میں 632 عیسوی میں 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ کویسچن نمبر 86، صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرآن مجید نے کہا 5 مارچ 628 عیسوی میں یہ ہوئی، جس میں 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہم نے لکھا۔ کویسچن نمبر 87، وہ کون سا آخری معرکہ تھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی؟ غزوہ حنین، غزوہ مکہ، غزوہ تبوک، غزوہ موتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری غزوہ تبوک میں شرکت فرمائی، جو کہ 9 ہجری رجب اور شعبان میں ہوئی۔ کویسچن نمبر 88، مشہور ڈرامہ قرطبہ کا قاضی کس کی تصنیف ہے؟ احمد ادیم قاسمی، سید امتیاز علی تاج، پطرس بخاری، امجد اسلام امجد۔ رائٹ آنسر ہے بی سید امتیاز علی تاج۔ درج ذیل شعر کس کا ہے؟ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ علامہ اقبال، الطاف حسین عالی، اسد اللہ غالب، فیض احمد فیض۔ رائٹ آنسر ہے سی اسد اللہ غالب۔ کویسچن نمبر 90، مولانا جلال الدین رومی کا مزار کونیا میں ہے؟ کونیا کس ملک کا شہر ہے؟ ایران، ترکی، عراق، شام۔ کونیا جو ہے ترکی کا شہر ہے، جس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار ہے۔ کویسچن نمبر 91، مشہور کہانی اوور کوٹ کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف غلام باس ہیں، جس میں لاہور کی سڑکوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک شخص۔ کویسچن نمبر 92، اردو کی آخری کتاب کس کی تصنیف ہے؟ ابن انشا، ضمیر جعفری، کرنل محمد خان، مشتاق احمد یوسفی۔ ایک اردو کی آخری کتاب ابن انشا نے لکھی ہے، جو کہ مزاح کی کتاب ہے۔ کویسچن نمبر 93، درج ذیل شعر کس کا ہے؟ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ رائٹ آنسر ہے اے فیض احمد فیض۔ کویسچن نمبر 94، مندرجہ ذیل میں سے کون سا شاعر اپنی مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہے؟ نذیر اکبر آبادی، میر انیس، میر تقی، میر داغ دہلوی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی میر انیس اور دبیر جو ہے نا، یہ مرثیہ نگاری میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ علی پور کا اہلی کس کی خود نوشت ہے؟ سوانح عمری ہے، یہ قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، اشفاق احمد، سر سید احمد خان۔ علی پور کا اہلی خود نوشت ہے ممتاز مفتی کی۔ تاکہ نسیاں پر رکھنا کا مطلب کیا ہے؟ سجاوٹ کرنا، قطع تعلق کرنا، حفاظت سے رکھنا، بھول جانا۔
تاکہ نسیاں پر رکھنا کا مطلب ہے بھول جانا، یعنی کوئی چیز طاق پر رکھ کر جیسے بھلا دی گئی ہو۔ حروف تعجی کے لحاظ سے کون سا لفظ لغت میں پہلے آئے گا؟ ظالم، ضمانت، لاپرواہ، سنگ دل۔ اگر حروف تعجی کو دیکھا جائے الف، بے، پے، اس طرح سے دیکھا جائے تو سب سے جو پہلے لفظ آئے گا وہ سین سے سنگ دل آئے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، رائی کا پہاڑ بنانا کا مطلب کیا ہے؟ جدوجہد کرنا، تنقید کرنا، مشکل کام کرنا، مبالغے سے کام لینا۔ رائی کا پہاڑ بنانا کا مطلب ہے مبالغے سے کام لینا، یعنی چھوٹی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ علامہ اقبال کی کون سی کتاب میں ان کا اردو اور فارسی کا کلام اکٹھا چھپا ہے؟ علامہ اقبال کی پہلی تصنیف جو اردو میں ہے وہ بانگ درا 1923 میں ہوئی۔ اسی طرح اس کے بعد بال جبریل، پھر ضرب کلیم، آخری جو اور مغان اعجاز آپ کی وفات کے بعد 1938 میں شائع ہوئی، جس میں آپ کا باقی کلام اردو اور فارسی دونوں کو اکٹھا کر کر چھاپا گیا ہے۔ لاسٹ کویشچن ہے، لفظ کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جیسے کیا کہتے ہیں؟ لقب، کنیت، عرف، خطاب۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہے اے، لقب۔ السلام۔